الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزله الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين یا الہی شب روز توفیق احسان دے مجھے یا الہی شب روز توفیق احسان دے مجھے خوف اپنا کام میرا زندگی بھر ختم قرآن ہو کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو فہم قرآن دے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا
انتہائی واجب الاحترام میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، آج 12 اپریل روز بدھ شاہپور 12 کو اسلام آباد جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم سب ایک مقدس مقصد کے لیے تشریف فرما ہے۔ آج کی یہ محفل بڑی ہی بابرکت محفل ہے۔ آج کی یہ محفل بڑی ہی بابرکت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، الرحمت تنزل عند ختم القرآن، کہ جب قرآن مجید کی آخری منزل پڑھی جاتی ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب ختم قرآن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے 60,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہر دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، جس نے قرآن مجید کی تکمیل کی، اس کو مکمل کیا، اس کی اللہ رب العزت دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ آج کی جو گھڑی ہے، آج کی یہ جو محفل اور مجلس ہے، انتہائی اہم ترین ہے۔ صحابہ اکرام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن پاک کو مکمل فرماتے تو تمام جمع ہو جاتے اور رب کے ہاں دعا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا طریقہ کار تھا کہ جب قرآن مجید کو مکمل فرماتے اپنے تمام گھر والوں کو جمع فرماتے اور دعا فرماتے تھے، اور فرمایا کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے۔ انتہائی اہم ترین گھڑی ہے اس ٹائم۔ میں نے آپ کے سامنے مختصر سا عرض کرنا ہے، اللہ رب العزت سورہ الرحمن کے شروع میں فرماتے ہیں الرحمن۔ اصل میں مفسرین فرماتے ہیں مشرکین مکہ کے سامنے جب یہ سورت آئی سورہ الرحمن، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو بیان کر کے انسان کو بتایا ہے کہ دیکھ تیرے اوپر میں نے کتنی زیادہ نعمتیں کی ہیں، لہذا شکر ادا کر میرا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس صورت میں جھنجھوڑا ہے۔ تو مشرکین مکہ وہ حیران رہ گئی کہ رحمان کون ہے، رحمان کون ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ محبوب علیہ السلام ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے سوال کیجئے، آپ ان سے کوشش کیجئے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ۔ انہوں نے لفظ اللہ ہی سنا ہوا تھا، رحمان پہلی مرتبہ سنا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو خدا کہتے ہیں اسی کو رحمان بھی کہتے ہیں، اس کو بھی رحمان ہی کہتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے بڑی حیرانگی والی بات ارشاد فرمائی کہ علم القرآن، ہم نے قرآن کو سکھایا، خلق الانسان، یعنی کہ قرآن پہلے سکھا دیا ہے اور انسان کو بعد میں پیدا کیا ہے، حالانکہ انسان پہلے پیدا ہوا ہے، قرآن بعد میں
اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ نے ترتیب کو بدل کے اشارہ کر دیا ہم سب کے لیے کہ جو قرآن مجید، توجہ کیجیے گا، جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہی انسان کہلانے کا حقدار ہے، وہی انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت پہلے فرما دیا کہ ہم نے قرآن کو سکھا دیا اور انسان کو پیدا کیا ہے بعد میں، تو انسان وہی کہلانے کا حقدار ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم حدیث ملا لیں، حضرت عثمان ابن عفان وہ روایت نقل کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ایک اور روایت میں ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے سب سے بہترین اور بیسٹ کون ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ جو سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ انسان سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت سی قوموں کو مقام و رتبہ عطا کرتا ہے، اور بہت سی ایسی قوموں کو جو اس پہ عمل نہیں کرتے ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ قرآن پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم سورہ المجادلہ آیت نمبر 9 کو پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت نے درجات کو بلند کر دیا کن کے؟ جو ایمان والے ہیں اور جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا علم عطا کیا ہے، ان کے درجات کو بھی اللہ رب العزت نے بلند فرما دیا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہم اس قرآن پاک پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ قرآن خود کہتا ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں، آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں۔ یہاں تک محدود ہے کہ نہیں جی؟ صرف یہاں تک ہے۔ اب جو ہی یکم شوال آئے گی ہم تاک میں سجا کے اس کو رکھ دیں گے۔ اگر گھر میں پرابلم آ گئی آنکھوں کو لگا دیا جائے گا، اور گھر میں پرابلم آ گئی ہے تعویذ بنا کے لٹکا لیا جائے گا۔ کوئی پرابلم آ گئی پانی میں اس کو ڈبو کے پی لیا جائے گا، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو ہم ایک قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن سارا سال سینے سے لگانے کے لیے نازل ہوگا، سارا سال یہ قرآن ہم سب کو آج جو آپ صاحب نے ہمارے قرآن مجید کی تکمیل فرمائی اور ہمیں اس طرف لمحہ فکریہ دے رہے ہیں کہ یہ قرآن آج مکمل ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بند کر کے ہم رکھنا ہے، بلکہ انہوں نے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ آج میں نے تو سنا دیا، لہذا اب آپ لوگوں کی باری ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور پڑھائیں۔ اور یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کل کائنات کے نظام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو تلاوت فرمایا۔ فرشتوں نے جب قرآن کو سنا تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ کتنی خوبصورت اور بہترین وہ امت ہوگی جس پہ اس قرآن کو نازل کیا جائے گا، اور کتنی وہ خوبصورت زبانیں ہوں گی جو اس کی تلاوت کریں گی، اور کتنے خوبصورت وہ سینے ہوں گے جو اس کو محفوظ کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ امت محمدیہ پہ اللہ نے اپنے قرآن کو نازل کیا۔ امت محمدیہ کے جو مسلمان ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، امت محمدیہ کے جو عوام اس کو حفظ کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کر کے وہ فرشتوں کے اوپر بھی سبقت لے جاتے ہیں۔
تو قرآن مجید اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، یہ ایک بہترین اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر احسان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو قرآن مجید ہے زمین و آسمان میں پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، قرآن کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، انکار کر دیا، لیکن انسان کے سامنے پیش کیا، اس نے اٹھا لیا۔ اب جب ہم نے اس کو اٹھا لیا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل بھی کریں، ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے کرتے ساتھ پہ ہم نے صاحب قرآن کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، صاحب قرآن کی سیرت پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا الآیہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اتنے زیادہ احکامات کو ذکر کیا ہے، کسی جگہ بھی اللہ رب العزت نے لفظ احسان کو بیان نہیں کیا، لیکن جب تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، وجود کائنات، وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و رتبہ آیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تم کو اپنا محبوب دے دیا ہے، کہ تم کو اپنا محبوب دے دیا ہے۔ اب ہم نے قرآن کے ساتھ صاحب قرآن ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، سیرت کو اپنائیں گے اللہ رب العزت کیا عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احیا الدین، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے گویا پورے دین کو زندہ کیا۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا فتنے فساد کے زمانے میں، گویا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنۃ الفردوس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت والے دن میرے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا۔ ہم سنت نبویہ علیہ السلام پہ عمل کرنے والے بن جائیں، سنت پہ عمل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنا محبوب بنائیں گے۔ سب سے پہلا کیا فائدہ ہوگا؟ سنت پہ عمل کرنے کا، اپنا محبوب بنا لیں گے اور کل کائنات اس کے تابع اور مسخر کر دیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ رب العزت اس انسان کا رعب اور ہیبت دوسرے تمام انسانوں کے اوپر ڈال دیں گے، رعب اور ہیبت ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا یہ ہے اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے رزق عطا کریں گے، جس کے لیے آج پرابلم میں ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے سنت نبوی علیہ السلام پہ عمل کرنے کا کہ اللہ رب العزت دین کے اوپر استقامت عطا کریں گے۔ مرتے وقت اس کی زبان پہ ہوگا، سب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرتے ہوئے اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا۔ سنت پہ عمل کرنے کا ایک اور 4 فائدے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اور احادیث نبویہ علیہ السلام پہ عمل کیا جاتا ہے، گویا کہ قرآن اور صاحب قرآن پہ عمل کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں، شیاطین سرکش قسم کے نکال دیے جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ رب العزت رحمت خاصہ کو نازل فرماتے ہیں، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رحمت والے فرشتے اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس گھر والوں کو بغیر حساب کتاب کے
وافر مقدار میں رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم نے صاحب قرآن اور قرآن دونوں کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم نے دونوں پہ عمل کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایسی ذات ہے، جب آپ اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی رب سے ملاقات ہونے کے لیے اللہ نے بلا لیا، لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو کتاب دینا چاہتا ہوں، آپ تشریف لے آئیے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام وہ تشریف لے گئے۔ جب وہ اس وادی میں پہنچے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فخنا نعلیک، اپنے جو نعلین مبارک ہیں ان کو اتار دیجئے، ہم آپ کو پھر کتاب مقدس دیں گے، ہم آپ کو پھر تورات دیں گے۔ لیکن جب تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ بالکل رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ملاقات ہونے کے جب آپ قریب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت یہ نہیں کہتے کہ محبوب علیہ السلام اپنے نالین کو اتار دیجئے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں نالین کے ساتھ آئیے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ آپ علیہ السلام کا نالین، یہ عرش فرش لو کرسی کل کائنات سب کچھ نیچے ہے، میرے محبوب کا نالین سب سے اوپر ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا نالین سب سے اوپر ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کون ہے؟ صحیح بخاری کی روایت 600 پر ہیں، اگر وہ اپنے 2 پروں کو کھول دے تو یہ جتنا بھی کائنات کا نظام ہے یہ ڈانپ دیا جائے، اتنے بڑے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے کتنے ہیں؟ 7 سمندروں کا پانی ان کے سر کے اوپر ڈالے تو ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرے گا، اتنے بڑے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اتنے بڑے۔ میں نے ان سے کوشچن کیا، جبرائیل مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، تو مجھے جبرائیل کہتے ہیں کہ نہ پوچھئے۔ میں نے پھر عرض کیا جبرائیل مجھے بتائیے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھئے۔ میں نے تیسری مرتبہ کہا جبرائیل مجھے بتائیے، تو جبرائیل کہتے ہیں کہ سنو، پھر سنو کہ میں نے آسمان کو دیکھا، آسمان کے ستاروں کو دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھاتے دیکھا اور جنت سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے دیکھا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان پہ چڑھتے دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دیکھا اور وہاں سے نکل کے مصر کے تخت پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو میں نے روتے ہوئے دیکھا اور بنائی جاتے ہوئے دیکھا، بنائی کا آنا اس کو میں نے دیکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کائنات میں سیر کرتے ہوئے میں نے دیکھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم ہوتے ہوئے میں نے دیکھا۔ لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، میں نے حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے ان تمام کو دیکھا لیکن مجھے مزہ نہیں آیا، جو میں نے ہونٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک کو لگائے تھے وہ مزہ مجھے کسی جگہ پہ بھی نہیں ملا۔ جو مزہ مجھے، یہ واقعہ کس ٹائم کا ہے کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام تشریف فرما، آپ آرام فرما رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے محبوب کو لے آئیے، ملاقات کرنی ہے، آپ کیسے جگائیں، کیسے جگایا جائے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہونٹ مبارک آپ کی ایڑی مبارک کو لگائے، آپ جاگ گئے، نیند سے بیدار ہو گئے،
یہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے کہ ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پڑھیے گا میرے ساتھ، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانہ، میرے ساتھ پڑھیے گا، پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانہ، پل پل میرا دل تڑپے، پل پل میرا دل تڑپے، دن رات کرے زاری، کب جاؤں مدینے میں، کب آئے میری باری، تب جا کے میں دیکھوں گا دربار وہ شاہانہ، میرے ساتھ پڑھیے گا، تب جا کے میں دیکھوں گا دربار وہ شاہانہ، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانہ، اس آس پہ، یہ ہم سب کے دل کی آواز ہے، اس آس پہ جیتا ہوں، اس آس پہ جیتا ہوں، ایک روز بلائیں گے اور دیدار کرائیں گے، اور دیدار کرائیں گے، پھر پیش کروں گا میں اشکوں بھرا نذرانہ، پھر پیش کروں گا میں اشکوں بھرا نذرانہ، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانہ۔ تو بھائی سارے نیت کرتے ہیں کہ قرآن اور صاحب قرآن کو سینے سے لگائیں گے جی، سارے نیت کرتے ہیں جی، اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔